یہ میں ہاتھ اوپر نہیں کر سکتی. یہ دیکھیں میں سوئی میں دھاگا کیسے ڈالتی ہوں. یہ دیکھیں, یہ دیکھ لیں یہ کیسے میں کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سوکی ٹی وی. میں ہوں آپ کا میزبان ملک محمد نواز سوکی, حاضر خدمت. ناظرین, اس وقت میں اسلام آباد کے ایک بڑی امام کے قریب ایک کچی آبادی ہے اور اس میں ایک خاتون ہیں. ان کی زبانی سنتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب کیسے ہو جی؟ الحمدللہ. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کہاں کے رہنے والے ہیں آپ اور کیا مسئلہ ہے ہوا آپ کے ساتھ؟ زمین پہ سنا ہے کوئی قبضہ ہوا ہے مکان پہ, تو پہلے پورا اپنا نام بتائیں, کہاں سے ہو آپ؟ میں مسرت فاطمہ خان, ضلع باغ, تحصیل درکو, ڈاکخانہ رنگلا. تو میں الحمدللہ ربی شرح لی صدری یسر لی امری ربی زدنی علما. پہلے تو ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. میں سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جتنے بھی ہیں, یہ ٹی وی والے, یہ صوفی صاحب, سب کو دعاؤں کے لیے درخواست کرتی ہوں, اور میں بھی سب کو امت مسلمان کے لیے دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے. تو مسئلہ یہ ہوا کہ میں نے یہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلائی کا کام کر کے اور محنت کر کے میں نے پلاٹ لیا. کس جگہ پہ لیا تھا؟ پنڈ بگوال. اچھا, بھراکو. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ میں نے پلاٹ لیا. اس کے بعد میں نے اچھا, سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی یہ ٹانگیں اور یہ ہاتھ جو معذور ہوئے ہیں, جی, آپ ہاتھ پورے نہیں اٹھتے آپ کے؟ یہ ہاتھ پورے میرے نہیں اٹھتے, لیکن اس کے باوجود بھی میں محنت کرتی ہوں. تفسیر قرآن ہوں, قرآن پاک پڑھاتی ہوں, سٹیچ کرتی ہوں, محنت کر کے 1 روپیہ 10 روپے جمع کرتی ہوں, اس وجہ سے کہ حق حلال پسند کرتی ہوں. تو یہ میرے چھوٹے یتیم بچے ہیں. بچے 2 ہیں آپ کے؟ یہ 2 میرے بچے ہیں. یہ مومنہ فاطمہ 8.5 سال اور محمد حسن یہ 6 سال کے ہیں. اچھا, کشمیر میں جب 2005 میں زلزلہ آیا تو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ 2005 میں جب ارتھکویک ہوا, زلزلہ ہوا, ہم لوگ سب دب گئے تھے. بس اس طرح ایک قیامت کا منظر تھا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جو ہے نا زندگی دی ہے, اس کا شکر گزار رہے ہم. الحمدللہ. آپ کو کچھ یاد ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ مجھے تو اتنا یاد ہے کہ بس ایسے زمین ہلی تھی تو پتہ یہ چل رہا تھا کہ قیامت ہونے والا ہے. تو اور تو مجھے اتنا یاد نہیں ہے, بس بے ہوشی کا عالم تھا. جب ہوش آیا تو کہاں تھی؟ ہوش آیا تو پینج میں تھی. ادھر سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے لائے ہیں؟ جی. اچھا چلو, جی. پھر کیا ہوا جناب؟ پھر یہ ہوا کہ بس ٹانگیں معذور ہو گئی, ہاتھ معذور ٹانگیں معذور ہو گئی, ہاتھ معذور ہو گئے. یہ گوڈے کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے, یہ میرے رام مغز کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. سب جسم ڈیمیج ہے, لیکن اس کے باوجود بھی رب نے, جب رب کا نام بندہ نہیں چھوڑتا, اللہ رسول قرآن کو اپنا دوست بنا لیتا ہے, تو وہ کبھی بھی اس کو بے یار و بے مددگار نہیں چھوڑتا. پھر 2012 میں میری یعنی کہ ایک غیر ملکی لڑکا تھا, اس کے ساتھ شادی ہوئی, پتہ نہیں افغانی تھا کون تھا. پھر وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. سلسلہ. اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بچے دیے. ایک پہلی بیٹی بس پیدا ہوتے ہی فوت ہو گئی, ایک بیٹی مومنہ فاطمہ, محمد حسن. اچھا. تو اس کے بعد جو ہے نا میں نے یہ سوچا کہ چلو بچوں کے مستقبل کے لیے, یعنی کہ ایک زندہ رہنے کے لیے, کچھ نہ کچھ گزارے کے لیے کوئی جھونپڑی چھت ہونی چاہیے. پہلے ادھر والدین بھی تھے ساتھ؟ جی, میرے پاس میری والدہ تھی, بھائی تھے میرے ساتھ ہی تھے. اچھا. ہاں, میرے ساتھ. اب وہ فوت ہو گئے؟ اب وہ فوت ہو گئے, کوئی بھی نہیں سہارا رہا. والدہ والد بھی اور بھائی بھی فوت ہو گئے؟ بھائی بھی فوت ہو گئے, بہن بھی, والد والدہ سارے. اچھا. کوئی بھی سہارا نہیں. ٹھیک ہے. شور بھی. اچھا. تو کوئی سہارا نہیں ہے, بس اللہ رسول قرآن کا سہارا ہے. تو اب پلاٹ لیا آپ نے؟ میں نے پلاٹ لیا. کتنے مرلے کا تھا؟ 3 مرلے کا میں نے کتنے پلاٹ کا لیا تھا؟ میں نے لیا تھا اس وقت وہاں پہ ریٹ چل رہا تھا 50,000 روپے مرلہ, لیکن میں نے اس کے باوجود بھی 80,000 روپے مرلہ مجھے وہ اس آدمی نے دیا, محمد شفیع. 80 کیوں دیا ہے؟ وہ پھر اس کی اپنی مرضی ہے نا, بہت ہائی ریٹ اس نے میرے ساتھ لگایا. قسطوں پہ لیا ہے؟ قسطوں پہ لیا ہے, ہاں جی. تو یہ پیسے دے دیے آپ نے؟ پیسے دے دیے, پیسے سارے دے دیے. اس کے بعد بھی انہوں نے جو ہے نا مجھے رجسٹری انتقال نہیں دیا. انہوں نے یہی بولا آپ کو آج ملے گا, کل ملے گا, آج ملے گا, کل ملے گا. مکان آپ نے بنایا؟ اس کے بعد جو ہے نا جب پلاٹ لے لیا تو میں نے مکان ساتھ شروع کر دیا. میں نے ایک باہر کھیت میں رہ کے اوپن جگہ پہ آسمان کے تلے
رہ کے ایک چارپائی لگا کے وہاں بیٹھ کے میں نے وہ گھر بنایا. اس کے بعد جناب ون گھر میرا تیار ہو گیا پورا مکمل, اوپر بھی ڈبل یعنی اسٹوری تقریباً بھی. 2.5-3 لاکھ کا آپ نے پلاٹ لے لیا, تو جی. اوپر کتنے لگائے ہیں؟ اوپر میں نے تقریباً 15 تک اوپر لگا دیا 18-20 لاکھ آپ نے انویسٹمنٹ کیا ہے. انویسٹمنٹ کی. پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد جناب اس کو میں نے بولتی رہی ہوں کہ مجھے رجسٹری انتقال دیں, ابھی گھر بھی بنا لیا, رجسٹری انتقال دیں, لیکن اس نے محمد شفیع نے مجھے رجسٹری انتقال نہیں دیا. ٹھیک ہے. وہ بس آج کل کہتا رہا. اس کے بعد جناب اس نے مجھے بولا کہ میں آپ کو یہ گھر واپس لے لیتا ہوں اور آپ کو پیسے دے دیتا ہوں. اچھا, تو اس کے باوجود پہلے بھی اسٹام ہے, پھر بھی اسٹام ہو گیا. پھر بھی اسٹام ہو گیا, لیکن اس کے باوجود بھی اس نے مجھے پیسے نہیں دیے. پہلے جو 3 دیے تو دیے, اس کے بعد بھی اس نے مجھے پیسے اور نہیں دیے. مکان کے اندر وہ ہو گیا. مکان کے اندر بھی اس نے بلیک میل کر کے مکان پہ بھی قبضہ کر لیا. مجھے نیا پیپر بنوا کے زبردستی, میں کوئی اسٹامپ پیپر والے کے پاس نہیں گئی. انہوں نے سائن کروا لیا. انہوں نے سائن کروا لی. انہوں نے آئی ڈی کارڈ بھی میرا خود لیا ہے. اچھا. ہاں, تو بات یہ ہے کہ اب ہم اللہ رسول قرآن کے در کے فقیر ہیں. تو تقریباً اس نے کتنے پیسے دیے ہیں آپ کو؟ اس نے پیسے صرف 3 مجھے دیے ہیں. 3. تو باقی وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی 10-11 تک تقریباً دوں گا, لیکن دیے نہیں ہیں. نہ پلاٹ دیا, نہ گھر واپس دیا, نہ پیسے اچھا, دیے. پھر آپ نے یہ تھانے میں آپ سنا ہے کہ آپ کی FIR ہوئی ہے. جی یہ 14 تاریخ کی غالباً کچھ ہے. جی جی. وہ کیسے ہوئی ہے؟ وہ ایسے ہوئی ہے کہ میرا رابطہ ہوا تھانے والوں سے. میں نے کہا میرا یہ نہیں, ہے آپ تو مسئلہ. ٹانگوں سے معذور ہیں نا, تو پھر کیسے ہوا ہے؟ یہ ایسے ہوا کہ میرا یہ بیٹا محمد حسن اور یہ بیٹی مومنہ فاطمہ. یہ جو ہے, یہ محمد حسن اس کا نام ہے؟ یہ محمد حسن, یہ میرا بیٹا ہے چھوٹا. اچھا. یہ بھی اور یہ میری بیٹی دونوں. ان کی کتنی عمر بتائی ہے؟ ان کی 6 سال ہے اور ان کی 8.5 سال. اچھا, پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ میں نے ہاتھ سے اپلیکیشن لکھی, پھر ان کو پیپر مکمل دے کے ڈاکومنٹس وغیرہ اگریمنٹ وغیرہ میں نے ان کو بنی گالا تھانے میں بھیج دیا. پھر یہ گئے, انہوں نے ادھر سے تو کافی دور بنتا ہے بنی گالا, کافی دور بنتا ہے. یہ کیسے گئے ہیں یہ بچے؟ پھر یہ ادھر سے گئے, یہاں سے سامنے شمس پکٹ سے گئے اور بائکیے کے ساتھ گئے. ان کے ساتھ میں نے رابطہ رکھا ہے کہ یہاں اترنا ہے, یہاں جانا ہے. فون موبائل ان کے پاس تھا, فون پہ باتیں ہوتی رہی ہیں. میں نے بچوں کو سمجھایا یہاں جانا ہے. پھر یہ چلے گئے وہاں, انہوں نے اپلیکیشن دی انہوں نے. تو آگے جو ہے نا, ابھی تک کوئی FIR تو ہوئی ہے, لیکن ابھی تک وہ محمد شفیع ابھی تک سامنے نہیں کیا کسی نے. لہذا طور پہ یہ سٹی SP ہیں, یہ سرینا ہوٹل کے ساتھ سٹی SP کا دفتر ہے, وہاں پہ بھی میں گئی ہوں. انہوں نے مجھے بلایا ہے کہ وہاں پہ بھی محمد شفیع کو طلب نہیں کیا, یعنی کہ مجرم کو طلب نہیں کیا. اس بندے جس نے قبضہ کیا اس کا نام کیا؟ محمد شفیع بتا رہے ہو؟ محمد شفیع پنڈ بگوال کے رہنے والا ہے. پنڈ بگوال کا ادھر رہتا تھا, پیچھے کشمیر کا ہی رہنے والا ہے, مظفر آباد کا. یعنی آپ کے پیچھے جاننے والوں میں سے تھا؟ جاننے والوں میں نہیں ہے. اچھا جی. تو یہ صورتحال ہے. اس پراپرٹی والا ہے, اس سے میں نے لی. میں نے اچھا سوچ کے کہ حق حلال میرا چھت ہوگی, کسی کے مثلاً پر پریشانی نہیں ہوگی. میں نے شروع سے لے کے اپنی محنت کی ہے. معذوری کو 17 سال ہو گئے, لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. یہ دیکھیں آپ, میں خود کام کرتی ہوں, کمپیوٹر ماسٹر بھی ہوں, یہ مشین بھی خود چلاتی ہوں. اس طرح محنت کر کے روزگار میں نے یہ ایسے کر کے میں نے مشین کی سلائی کر کے, تو میں نے یہ سب جو ہے نا محنت کر کے ایسے کیا ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, یتیم بچے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی کمانے والا نہیں ہے. کسی سے اب کیا کہنا چاہتی ہیں, کس کے ساتھ اپیل کرنا چاہتی ہیں؟ میں اپیل کرنا چاہتی ہوں, یہ جو بھی مجھے سن رہے ہیں سب کو میں یہی کہہ رہے ہیں, جو بھی مثلاً آفیسر ہیں, DG صاحب ہیں, IG ہیں, جو بھی ہیں, ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے گھر کا قبضہ واپس دیا جائے, یا پھر متبادل کوئی پلاٹ جیسے بھی ہوا وہ جلد از جلد مجھے رجسٹری انتقال کے ساتھ, تو میرے حق پہ تھوڑا سا میرے حال پہ بھی رحم کیا جائے. یہ دیکھیں, یہ میں ہاتھ اوپر نہیں کر سکتی. یہ دیکھیں میں سوئی میں دھاگا کیسے ڈالتی ہوں, یہ دیکھیں, یہ دیکھ لیں, یہ کیسے میں کرتی ہوں. یہ میرے معصوم بچے ہیں, میں محنت کرتی ہوں اور محنت کرنا مجھے پسند ہے. اللہ رسول قرآن کے در سے مانگنا پسند ہے. یہ دیکھیں میں کیسے دھاگا ڈالتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں یہ دھاگا ڈل گیا. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے
یہ میں سلائی کرتی ہوں، سلائی کا کام کرتی ہوں. اور میرے گھر میں بجلی اتنی مہنگی ہے، پڑوس سے لگائی ہوئی ہے بجلی کا میٹر بھی نہیں ہے، تو پڑوس سے بجلی لگائی ہوئی ہے، اتنا خرچہ بھی نہیں ہے، ایک کمرہ ہے، اس کے باوجود بھی میں 10-15 ہزار بل دیتی ہوں. لہذا طور پہ میری یہ اپیل ہے کہ جو سن رہے ہیں افسران حضرات ہیں، پاکستانی ہیں، جتنے بھی ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے، عرض ہے کہ میرا یہ جو مسئلہ ہے میٹر والا، گھر میں میٹر بھی لگایا جائے اور میرے مکان پہ جو ناجائز قبضہ ہوا ہے وہ بھی مجھے واپس دیا جائے. بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا. اب جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. دیکھیں یہ بی بی 2005 کے زلزلے میں یہ مکانوں میں دب گئی، پھر اس کو نہیں پتہ کہاں تھی. جب آنکھ کھلی تو یہ اسلام آباد، یہ آزاد کشمیر سے ادھر پہنچی ہوئی تھی. اور اللہ کی ذات جسے چاہے زندگی دے، جسے چاہے رزق دے، اور اگر اللہ نے اس کو زندگی دی، ٹانگوں سے بھی معذور ہے. ناظرین آپ نے دیکھا ہے ٹانگیں اور ہاتھ بھی کام نہیں کرتے ہیں، تو اللہ پاک اس کو بھی تو زندگی دی ہے نا. اور ہم لوگ جو دیکھیں زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، بیچ میں ڈینگی آتا ہے، بیچ میں جناب وہ کرونا آتا ہے، پھر بھی ہم لوگ سبق نہیں سیکھتے ہیں. اور میں کئی پروگراموں میں بتا چکا ہوں کہ آپ یقین مانیے یہ بہت ہی تھوڑی سی زندگی ہے اور کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے. بہرحال ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. میں یہ جسٹس سپریم کورٹ کے آگے اپیل کروں گا، ان سے نہیں بات ہو رہی تھی. آئی جی اسلام آباد، ایس ایچ او، جو بھی متعلقہ ہیں، اگر چاہیں تو اس کو بڑا قریب سے انصاف مل سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی کی دعا لگے تو انسان کا اگلا جہان اور یہ جہان بھی اچھا ہو سکتا ہے. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، اسی کے ساتھ ملک نواز سوکی کو دیجیے اجازت. اللہ سننے والے اپنا بہت خیال رکھنا.